الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال تعالى ألا لله الدين الخالص وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الأعمال بالنيات وروي عنه أيضا أنه قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأخزر قالوا وما الشرك الأخزر يا رسول الله قال الرياء آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شوق اور محبت سے ایک دفعہ درود شریف، تاکہ ہماری تمام سوچیں فکریں مسجد کے باہر سے دوبارہ مسجد کے اندر آ جائیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 7 اکتوبر 2023 سے اکتوبر 2025 تک کے 2 سال کے جتنے بھی جمعہ، اجتماعات یا کسی اور جگہ پر کہیں مجھے دعوت خطاب، بیان، کسی بھی موقع پر مجھے مدعو کیا گیا تو ضمیر نے گوارا نہیں کیا کہ غزہ کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے دعا کی جائے۔ یہاں تک کہ ہمارے ہاں ان 2 سالوں میں جتنے نکاح ہوئے ہیں، لوگوں کو تعجب ہوگا کہ لوگ نکاح میں دولہا دلہن کے لیے خیر مانگتے ہیں، ہم غزہ والوں کے صدقے ان کے لیے خیر مانگتے رہے۔ نکاح کی محفل میں نکاح ختم ہوا، خطبہ پڑھایا، آج بھی عصر کے بعد ایک نکاح ہے انشاءاللہ۔ تو یہ 2 سال اہل غزہ کی قربانیاں اتنی زیادہ تھیں کہ کسی اور موضوع کی طرف جانے کو ضمیر مطمئن نہیں ہوتا۔ اور اللہ پاک شاہد ہیں کہ جب آپ حضرات کے لیے منگل بدھ سے جمعے کی تیاری شروع ہوتی ہے تو کوئی بھی ٹاپک آپ کھول کے تیاری شروع کریں تو یہ جو دل کے اندر کا ایک منصف ہے وہ گھما پھرا کے واپس غزہ پہ لا کے سوئی روک دیتا۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا ہے کہ نسبتاً امن ہے، مکمل امن تو نہیں ہے لیکن نسبتاً امن ہے۔ اللہ کریم اپنے بندوں میں سے نیک بندوں کو استعمال فرماتے ہیں، بعض اوقات غیر مسلم بندے کو استعمال فرماتے ہیں، یہ اللہ کی سنت ہے۔ اب جو امن معاہدہ ہوا ہے وہ ٹرمپ کے نام سے ہوا ہے، اور ٹرمپ بھی اللہ کا ایک بندہ ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں۔ غالب گمان یہ ہے کہ اس کے نام کی وجہ سے وہ جو ظالم جابر ہے وہ شاید پاسداری کرے گا۔ یہود کی فطرت میں وعدے کی پاسداری سرے سے ہے نہیں۔ یہود اگر وعدے کی پابندی کر لے تو پھر وہ یہودی نہیں ہے۔ انہوں نے یہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ غیر یہودی کو مارنا، ظلم کرنا باعث ثواب ہے۔ یہ فرق ہے دین اسلام اور دیگر ادیان میں۔ دین اسلام یہ نہیں کہتا کہ ویسے ہی بیٹھے ہوئے یہودی کو مار دو، اس کو آپ اسلام کی دعوت دیں، قبول کرتے ہیں ویل اینڈ گڈ، نہیں کرتا تو اس کی سلطنت اسلام کے سائے کے نیچے رہے گی، اپنا ٹیکس دیں گے۔ لیکن ویسے ہی بیٹھے بیٹھے کسی پرامن شہری کو مار دینا اس وجہ سے کہ وہ یہودی ہے، دین اسلام کی تعلیمات نہیں ہے۔ ان کے ہاں پارہ نمبر 3 لیس علینا فی الامیین سبیل،
یہودی کہتے ہیں کہ ہمارے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں، یعنی ہماری قوم کے علاوہ جتنے بھی ہیں، ان کے اوپر کوئی باز پرس، کوئی پکڑ دکڑ ہماری نہیں ہے. وہ اگر امانتاً پیسہ ہمارے پاس رکھیں، پیسہ کھا جاؤ. کیا ان کی مزید وضاحت پیش کی جائے؟ بہر کیف یہ 2 سال آپ لوگ جو مسلسل یا اکثر آتے رہے، انہوں نے بھی محسوس کیا. اللہ کریم نے ایک درد عطا کیا، اللہ اس کو ہماری ادا کو قبول فرما دے. اس سب کے باوجود ایک کمی محسوس ہوتی ہے کہ ہم لوگ کچھ نہ کر سکے. یاد رکھیں، جس کی غیرت زندہ رہے گی وہ ان مظالم کو نہیں بھولے گا، وہ بائیکاٹ جاری رکھے گا، وہ اسلامی ممالک کی مصنوعات کو ترجیح دے گا، غیر مسلم مصنوعات جتنی بھی ہیں وہ ان سے بائیکاٹ کرتا رہے گا. جس کو یہ 7 اکتوبر کے بعد سے سن 2025 کے اکتوبر تک کی بمباریاں یاد رہیں گی، کئی لاکھ ٹن بارود مسلمانوں پر گرایا گیا، یاد رہے گا. وہ زیادہ فتوے اور علماء سے بار بار پوچھے گا نہیں کہ اب پیپسی پی لوں یا چھوڑ دوں، اب کوکا کولا پی لوں یا چھوڑ دوں. تو اپنی غیرت کا ایک پیمانہ ہے. ایسی چیزیں جن کے بغیر زندگی تندرست گزرے گی، اس کو چھوڑ دینا افضل ہے. بہرکیف مسلمانوں کی جو حجت تام ہونی ہے، مسلمانوں کے پاس عذر باقی نہ رہا. پاکستان خاص طور پہ کراچی والوں نے اپنی مشروبات بنا کر عذر کو توڑ دیا. جس کو اگر نشہ ہے تو وہ نشہ پاکستانی پروڈکٹ سے پورا کر لے. بعض لوگوں کو رائس، بعض لوگوں کو میٹ، یہ چاول اور گوشت بغیر کولڈ ڈرنک کے نیچے نہیں جاتے، تو ان کے لیے آپشن آ چکا ہے. اس مختصر تمہید کے بعد، اس 2 سال کے غزہ کے المیہ کے بعد، اب ہم نے گزشتہ چند ہفتوں سے شروع کیا ہے دوبارہ اپنے اعمال و اخلاق کو دیکھنا. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم سے مراد ہم بھی، ہمارے اہل و عیال بھی، ہمارے بچے بھی، بچیاں بھی، خاندان بھی. پچھلے 2-3 جمعہ سے آپ لوگ محسوس کر رہے ہوں گے کہ میں پیغام دے رہا ہوں کہ یہاں سے جو بات خیر کی آپ سن لیں، اللہ پاک اس منہ سے نکال دیں، اس بات کو امانت سمجھ کے گھر والوں تک پہنچائیں. جو لوگ رہائشی ہیں وہ تو فوراً جا کے لنچ میں یا زیادہ سے زیادہ جمعے کے ڈنر میں ذکر کریں. جو لوگ غیر رہائشی ہیں، دور دراز سے اپنی کاروباری یا ملازمت کے حوالے سے بحریہ ٹاؤن آئے ہوئے ہیں، وہ فون کال پر مذاق کروں، روزانہ ادھر سے آؤٹ آف کراچی ہزاروں کالیں جاتی ہیں، والا اس کی بھینس کا کیا حال ہے، اس کی بکری کا کیا حال ہے، فلاں نے فلاں کو ڈنڈا مارا ہے یا نہیں مارا. یہ ہماری نارمل ڈسکشن ہے. کوئی دن خیریت کا گزر گئے تو تعجب ہو جاتے ہیں گاؤں میں آج خیر کیوں ہے. تو یہ سارے مزاج ہیں. بہتر یہ ہے کہ یہاں سے کوئی خیر کی بات کان میں پڑے تو گھر تک لازمی جائے. اہل و عیال، اہل خانہ، خاص طور پہ بیوی، والدہ، بہن، جو عورت ذات ہے جو آپ کی وجہ سے گھر میں محبوس ہے، گھر میں بیٹھی ہوئی ہے آپ کی خدمت میں، آپ کی عزت کی حفاظت میں، اس تک خیر کی بات پہنچانا آپ لوگوں پر فرض ہے. کوئی بھی استاذ، کوئی پروفیسر صاحب، کوئی عالم دین، امام صاحب آپ لوگوں کے گھر میں جا کر دین کی بات نہیں پہنچائیں گے. تو یہ گزشتہ 2-3 جمعوں سے ہم نے شروع کیا کہ ہم اعمال کے لحاظ سے ہم کہاں کھڑے ہیں. غزہ والے تو انبیاء کی اولاد ٹھہرے. ابھی اخیر زمانے میں ایک عورت کا انٹرویو آیا ہے، پردے میں ہے، بڑی عمر کی خاتون ہے. کوئی اس سے پوچھ رہا ہے آپ کہاں سے آ رہی ہو؟ کہتی ہے میں پناہ گزینوں کے کیمپ سے آ رہی ہوں، گھر کی طرف جا رہی ہوں. کہا کیا حال ہے، کتنے شہید ہیں؟ غالباً وہ کہتی ہے اس کے 4 بیٹے شہید ہیں. شوہر ہے یا نہیں ہے، والد والدہ پتہ نہیں. کیا حال ہے؟ وہ کہتی ہے الحمدللہ علی کل حال. کوئی دین اسلام کا خلاصہ، کوئی تصوف، کوئی احسان، کوئی دین اسلام کی روح اس خاتون کی آواز میں محسوس کرے. اس ویڈیو کو میں نے اپنے پاس اپنی گوگل فوٹوز پر سیو کر کے رکھا ہے. اس کا میں نے عنوان باندھا ہے کہ کوئی دین اسلام سیکھنا چاہے تو اس خاتون سے سیکھے.
میں بار بار گزارش کرتا ہوں اللہ کریم ہم پر اپنی نعمتوں کو دوام نصیب فرما دے۔ جو مصیبتیں اہل غزہ نے دیکھی ہیں اس کا 10% عشر عشیر جس کو بولتے ہیں، عشر عشیر، خدا نخواستہ آج ہم مادیت پرستوں پر آ جائے تو ہم ہتھیار ڈال کے بولیں جی صاحب لاؤ کیا دستخط کرنے، لکھ کے لے لو۔ وہ خاتون اتنی شہادتوں کے بعد اس سے کوئی پوچھتا ہے کیا حال ہے، وہ کہتی ہے الحمدللہ علی کل حال۔ انبیاء کی نسل ایسی ہوتی ہے۔ ہم نے جو 8-10 سال درس نظامی میں غزوات کو عربی زبان میں بخاری شریف، مسلم شریف، دیگر کتابوں میں اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر جو ہم نے پڑھا تھیوری، یہ جو غزہ کے واقعات ہیں اس کی پریکٹیکل 100% اس کی صورت، کچھ بھی نہیں، پھٹے پھٹے قرآن کپڑے، رمضان کے مہینوں میں بعض اوقات 11 دن تک کھانے کو کچھ نہیں ملا، اور جب کاروائی کرنے کے لیے نکلے تو پاؤں پر ہوائی چپل، پاؤں پر کانٹے، دشوار راستے، ملبے، غلبے کا ڈھیر، اور اس میں وہ یہ کہنے جا رہے ہیں یا اللہ ہماری اس کاروائی کو قبول فرما، جتنے شہداء ہیں یا اللہ اس کے انتقام میں قبول فرما۔ تو یہ اہل غزہ واللہ امر ہو چکے، انہوں نے اس دور میں جس میں لوگ کرنسی کے پیچھے بھاگتے ہیں، اس دور میں انہوں نے اتنی عظیم مثالیں قائم کی ہیں اخلاص کی، دینداری کی، جہاد فی سبیل اللہ کی، کہ جس کی نظیر قریب کئی سینکڑوں سال میں نہیں ملتی۔ اور یہ بات طے ہے کہ 1923 غالباً 102 سال ہو گئے امت کو مار کھاتے ہوئے۔ سلطنت عثمانیہ کی، خلافت عثمانیہ کے ٹوٹنے کے بعد امت پٹ رہی، ایسی پٹ رہی ہے کہ مت پوچھے، رکھ رکھ کے مار رہے ہیں اس کو غیر مسلم۔ 102 سال کے بعد صحیح معنوں میں جو ایک نہتی قوم کی طرف سے مزاحمت سامنے آئی ہے اس کا نام اہل غزہ ہے۔ معزز سامعین کرام، صدیق ٹائم بتائیے گا، لگتا ہے گھڑی بند ہو گئی ہے، 1:27 بتاتے رہنا، یہ نہ یہ 3 بج جائیں، مولوی صاحب کی باتیں تو ختم نہیں ہوں گی۔ معزز سامعین کرام، ہم آتے ہیں اپنے اس پر کہ نیکی کا ہمارا دار و مدار کیا ہے، نیکی میں ہماری نیت کیا ہے۔ تو ہم توجہ کرتے ہیں اپنی نیکی میں وزن پیدا کرنے کے لیے، اور نیک اعمال میں وزن پیدا ہوتا ہے اخلاص سے، اخلاص اور للہیت۔ اخلاص کا آسان مطلب، ترجمہ، مفہوم یہ ہے نیک اعمال، نیت، ارادے، افعال و اقوال، جو ایکٹیویٹیز آپ کریں، جو آپ کہیں، ان سب کی جو لالچ، ان سب کا جو حاصل ہو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہو۔ میں نماز جمعہ کو اگر زوال سے پہلے یا بہت جلدی آ کے پہلی صف میں بیٹھتا ہوں تو میرے آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا۔ میں اگر ممبر پر آ کر بیٹھ کر کچھ بات کرتا ہوں تو یہ سب کچھ بات چیت کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا۔ نماز جمعہ ہم باجماعت ادا کریں گے، اس عبادت کا حاصل کیا ہے؟ ربا تو راضی، ربا تو، پنجابی میں ایک مجذوب شخص کہتے ہیں ربا تو راضی، سارا جگ راضی، یا اللہ آپ راضی ہو گئے پھر جگ کی پرواہ نہیں ہے، پوری دنیا راضی ہو جائے گی۔ تو ہمارے نیک اعمال چھوٹے بڑے اللہ کی توفیق سے جتنے بھی ہیں ان میں اخلاص کی مقدار کیا ہے؟ اس میں اگر ہم اپنے نیک اعمال میں اخلاص پیدا کریں گے تو ہمارے نیک اعمال کا اجر اللہ رب العزت کے ہاں بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ اور خدا نخواستہ اگر ہمارے نیک اعمال میں اخلاص نہیں ہے، اخلاص ختم ہو کر اس کے اندر دکھلاوا، ریا آ گئی ہے، اب وہ نیک عمل وبا بن جائے گا۔ پہلے اس پہلو کو دیکھتے ہیں کہ اگر کسی نیک عمل کے اندر اخلاص آ جائے تو اس میں کیا فرق پڑتا ہے۔ حضور علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی طرف سے ارشاد قل، اے میرے محبوب کہہ دیجئے،
ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، توجہ فرمائیے، میری نماز، میرے محبوب آپ کہہ دیجئے میری نماز یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز، کیا نماز ہوگی وہ، کیا نماز؟ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام اپنے حجرہ مبارک میں اتنا لمبا قیام فرماتے، اتنا لمبا رکوع فرماتے، اتنا لمبا سجدہ فرماتے کہ پاؤں میں ورم آ جاتا، انفلیمیشن۔ تو اما عائشہ صدیقہ نے فرمایا حضور آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں جبکہ اللہ پاک نے آپ کے اگلے پچھلے معاف فرمایا، آپ نبی ہیں، معصوم ہیں۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اگر مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں معصوم ہوں، اللہ پاک نے میرے اگلے پچھلے سب معاف کیے ہوئے ہیں، افلا اکون عبدا شکورا، اس ایکسٹرا آرڈینری جو مجھے فیسیلیٹی حاصل ہے اس کے ساتھ میں اللہ کا زیادہ شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں؟ اب یہ حضور علیہ السلام کی نماز کا پس منظر، کہہ دیجئے محمد کہ میری نماز اللہ کے لیے، وہ نسکی اور میری قربانی اللہ کے لیے، نماز اور قربانی کو تو چھوڑو، وہ محیایا میرا جینا اللہ کے لیے، وہ مماتی میرا مرنا اللہ کے لیے، للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، لا شریک لہ، ایسا رب ہے جس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ اب یہ پیغام دیا ہے حضور علیہ السلام کے واسطے سے امت کے ہر فرد، مرد کو، عورت کو، بوڑھے کو، بچے کو، نیک عمل جو بھی ہوگا وہ ہوگا اللہ کی ذات کے لیے تو قبول ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت نیک اعمال میں سے صرف خالص اعمال کو قبول فرماتے ہیں جو صرف اللہ کی رضا کے لیے لوجہ اللہ تعالی انجام دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر اس اعمال میں آمیزش ہو گئی، کسی کو دکھلانے کی، نیک ظاہر ہونے کی، بزرگ متقی ظاہر ہونے کی، تو اس کا میں حوالہ آگے دیتا ہوں، اس کا انجام بہت برا ہے۔ باطنی بیماریوں میں سے سب سے آخر میں انسان کے اندر سے جو بیماری جاتی ہے وہ تکبر اور ریا ہے۔ مانیں گے ہم سب لیکن دکھا نہیں سکتا کیونکہ یہ باطنی بیماریاں ہیں۔ تو میرے معززین، حضور علیہ السلام کے واسطے سے امت کو یہ پیغام دیا کہ نماز، قربانی جو جانور کی جاتی ہے، جینا مرنا، یہ سب اللہ کے لیے۔ اور یہ جو آیت مبارکہ ہے پارہ نمبر 8 سورہ اعراف کا آخری رکوع، یہاں پر پارہ نمبر 8 نصف کو پہنچتا ہے اس رکوع پر۔ یہ دراصل کتابوں میں لکھا ہے کہ جو لوگ نماز فجر کی پابندی کرتے ہیں، اگر نماز فجر کو جاتے ہوئے وہ اس آیت کی تلاوت کر لیں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بہت آسان، بہت معروف آیت ہے۔ اس آیت کے پڑھنے سے سارے دن کے نیک اعمال میں اللہ رب العزت اخلاص لکھ دیتے ہیں اور عمل کو بہت زیادہ بڑھا کر قبول فرماتے ہیں۔ صبح سویرے کا پہلا کام جاگنے کے بعد کچھ اعمال ہیں۔ بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ، خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو اندھیروں میں مسجدوں کو پیدل جاتے ہیں، اور ان کو قیامت والے دن نور تام، مکمل روشنی کی خوشخبری سنا دو۔ اب اس چلتے وقت کی جو دعائیں ہیں وہ ان میں ایک آیت یہ ہے، ایک دوسری دعا ہے بخاری شریف میں، وہ بڑی عجیب الفاظ والی دعا ہے، اس میں نور ہی نور کا تذکرہ ہے۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا وفی عینی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا وامامی نورا وخلفی نورا وفوقی نورا وتحتی نورا اللہم اجعل لی نورا وعظم لی نورا اللہم اعطنی نورا۔ یہ وہ الفاظ ہیں حضور علیہ السلام کے قیمتی
جو مستند احادیث سے ثابت بھی ہیں، ان کی تاثیر بھی ہے، ان کے پڑھنے سے انسان کے اعمال کے اندر اخلاص آتا ہے۔ میرے معزز سامعین کرام، اس لفظ اخلاص کو میں نے اس لیے پکڑا ہوا ہے کہ ہماری بدنی عبادتیں، نماز، روزہ، ہمارا حج، عمرہ، ہمارے مالی صدقات، زکوٰۃ، یہ سب سیلفی کے نظر ہو گئے۔ آپ تھوڑا اٹھا کر کھنگال کر دیکھیں کہ عبادت کی روح کو مار کر چھوڑ دیا ہم نے، بالکل اس کا دم گھوٹ دیا ہم نے، گلا گھوٹ دیا ہم نے۔ حرمین شریفین کی انتظامیہ بار بار ریمائنڈر دیتی ہے، بھائی آپ کے موبائل فون کی وجہ سے کسی کی عبادت کی یکسوئی خراب نہ ہو، طواف ہو رہا ہے پھر عبادت۔ اور ہمارا المیہ یہ ہے، باقی ساری دنیا ویڈیو کال پہ آرام سے بات کرتی ہے، کسی نے کال کی ویڈیو کال تو نارمل اس میں بات کرے گا، یا تو اس نے ایئرپورٹس لگائے ہوں گے یا ہینڈ فری لگائی ہوگی، کچھ نارمل بات کریں گے۔ ہم پاکستانی جب ویڈیو کال کرتے ہیں تو ہم والیوم کو 100% لے کے جاتے ہیں۔ اب میرا مائک ہے، میں اگر وہ نقل کروں گا تو یہ مسجد گونجے گی، بولا کی حال ہے تیرا، اپنی اپنی زبان میں، اور والیوم ہم ہائی، پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، ہمیں ایموشنل ہو جاتے ہیں ہم۔ اب حرم شریف میں، مطاف میں ساری دنیا اپنی اپنی عبادت کر رہی ہے، اللہ سے ذکر کر رہی ہے، اللہ دنیا آخرت اچھی کر دے، ذلت رسوائی سے بچا دے، اور ہمارے کسی بھائی نے کال میں بولا یہ دیکھ اللہ تک آ رہی، ادھر سے وہ دیکھ، ادھر سے وہ، اونچی آواز میں۔ اور یہی حال ہمارا روزہ مبارک پر سلام پیش کرتے وقت بھی ہے۔ معاجہ شریف کے سامنے جب جاتے ہیں، محراب کراس ہوتا ہے تو ہمارے، اچھا اس میں ہر کوئی غلط کام نہیں کر رہا ہوتا، کسی کے والدین حج عمرے کے لیے نہیں جا سکتے، وہ اپنے والد اور والدہ کو حضور علیہ السلام کا روزہ مبارک موبائل پر لائیو ویڈیو میں دکھاتا ہے، اور پھر جو وے آف ٹاکنگ ہے وہ اتنا لاؤڈلی ہوتا ہے۔ حالانکہ مسجد نبوی کے بارے میں ارشاد ہے، حضور آرام فرما رہے ہیں، اونچی آواز نہیں نکالو۔ جناب ابوبکر صدیق اور عمر فاروق کو جب عتاب ہوا، ساری زندگی خاموشی سے مسجد نبوی میں بات کی کہ حضور علیہ السلام استراحت فرما رہے ہیں، تکلیف ہوگی۔ آج کل مسجد نبوی کے امام ہے احمد طالب، اللہ ان کو لمبی زندگی دے، مسجد نبوی میں ان سے کوئی بات کرے تو کان میں بات کرتے ہیں آج بھی۔ کیوں بھائی؟ حضور علیہ السلام آرام فرما، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ میرے معزز سامعین کرام، اپنے اعمال میں اخلاص، للہیت پیدا کریں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اعمال کی جو حاصل ہے، جو فروٹ ہمیں چاہیے، وہ اللہ سے چاہیے۔ اب حضور علیہ السلام کی جو ارشاد حضور علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا، وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے۔ جب اللہ کے لیے ہوگا وہ کسی اور کے لیے نہیں ہوگا۔ اسی طرح اخلاص کی مثال اللہ رب العزت پارہ نمبر 3 میں دیتے ہیں کہ گندم کا ایک خوشہ زمین میں دباؤ تو اس سے گندم کے 70 دانے، 700 دانے، واللہ یضاعف لمن یشاء، ایک گندم دانے سے اللہ رب العزت کتنے دانے پیدا فرما دیتے ہیں۔ اور اخلاص کی برکت یہ ہے کہ چھوٹے عمل کے ثواب کو اللہ پاک کیلکولیٹر کی اسکرین سے آگے لے کر جاتے ہیں، کیلکولیٹر ہینگ ہو جائے۔ اللہ کا وعدہ ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اخلاص کی برکت۔ اخلاص کی برکت ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 300 اونٹ لدے ہوئے، غلے، رسی، کجاوا سب حضور کے نام پر وار دیے، حضور آپ کے لیے۔ صحیح ہے؟ 300 اونٹ، ایک اونٹ آج کل BMW کے برابر ہے لدا ہوا۔ صحیح ہے؟ جاگ رہے ہیں سارے، متوجہ ہیں۔ ایک اور صحابی تھے، وہ ایک کھجور لے کر حضور کی خدمت میں آئے، کتنی؟ اور وہ حضور کے سامنے مسجد نبوی میں رکھ، حضور یہ ہے میرے۔ تو حضور علیہ السلام نے غزوہ تبوک میں جاتے ہوئے کسی صحابی کو ارشاد فرمایا، کن ابا خیثمہ، اگر اور کچھ نہیں کر سکتے تو ابو خیثمہ کی طرح ایک کھجور اللہ کے راستے میں دے دو۔ یہ اخلاص کی برکت ہے، عمل کو اللہ کے لیے خالص کرنے کی برکت ہے۔ اور بہت سارے اس وقت واقعات ذہن میں آ رہے ہیں، وقت بہت کم ہے۔ اپنے نیک اعمال میں خوب اخلاص پیدا کریں۔ ما تنفق یمینہ لا تعلم شمالہ،
دائیں ہاتھ سے اللہ کے لیے خرچ کیا، بائیں ہاتھ کو اطلاع ہی نہیں ہوئی، سیلفی کا تو کہیں ذکر ہی نہیں ہے۔ اور اللہ کریم نے ایسے مخلص بندے پیدا کر رکھے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ نیک عمل ہو گیا، شکر ہے انجام ہو گیا، نہ ہوتا تو کیا کرتے۔ ابو خیثمہ کی مثال آپ کو دے دی، ایک دو مثالیں اور ذہن میں آ رہی ہیں۔ جنید بغدادی ایک مشہور شخصیت ہیں، کتابی شخصیت ہیں، ان کے بارے میں کسی نے لکھا ہے، انہوں نے فرمایا ہم نے اخلاص ایک حجام سے سیکھا ہے۔ ہم نے اخلاص کس سے سیکھا ہے؟ ایک دفعہ میں جا رہا تھا، میرے بال بڑے ہوئے، جوئیں پڑ گئیں، گندے پرا گندا، تو میں نے حجام سے درخواست کی کہ اللہ کے نام پہ بال کاٹ دو گے؟ تو اس کے پاس ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اس نے اس سے درخواست کی کہ میں آپ سے درخواست کروں گا آپ پیچھے آ جائیں۔ پیچھے آئے، ان کو بٹھایا، اور حجام رونے لگا، ساری زندگی پیسے کے لیے تو بال کاٹے ہیں، آج اللہ کے لیے بال کاٹنے کا مزہ ہی الگ ہے۔ وہ بال کاٹتا جاتا، جنید بغدادی کی کبھی پیشانی کو بوسہ دیتا، کبھی ادھر بوسہ دیتا، کبھی کہاں بوسہ دیتا، اور وہ بچپن میں تھے، ابھی بزرگ نہیں بنے تھے۔ جب بعد میں اللہ نے ولایت بزرگی عطا کی تو یہ پیسے لے کر حجام کے پاس گئے کہ مجھے آپ کی ایک نیکی یاد ہے، آپ نے میرے بال اللہ کی رضا کے لیے کاٹے تھے، تو یہ اس کی اجرت لے لیں۔ اس حجام نے کہا جنید آپ نے تو ہمارے اخلاص کی قیمت لگا دی، آپ نے وہ جو اخلاص اللہ کی رضا کے لیے بال کاٹے تھے آپ نے اس کی قیمت لگا دی، آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے ہم نے کس کے لیے بال کاٹے تھے۔ اللہ میرے معززین، اپنی نیک اعمال میں، عبادت میں اخلاص پیدا کر، اور اخلاص یہ ہے کہ یہ ساری نیکی اللہ کے لیے۔ اب تھوڑی وعید بھی سن لیں تاکہ اخلاص کی طرف توجہ زیادہ ہو۔ وعید سنانے کا مطلب ڈرانا نہیں ہے، بلکہ جو فضائل سنا دیے اس کی طرف آپ کو کنورٹ کرنا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا سب سے خطرناک چیز جس سے میں ڈرتا ہوں وہ آپ لوگوں میں شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک۔ صحابہ نے پوچھا حضور چھوٹا شرک کیا ہے؟ کہا چھوٹا شرک ہر نیک عمل میں دوسرے کو دکھلانے کی نیت کرنا، ریاکاری۔ میں 2 رکعت پڑھ رہا ہوں، سارے مجھے دیکھ رہے ہیں، مٹی کا مال ہے، دیکھ رہا ہے نہ دیکھ رہا ہے برابر ہے، کیا فرق پڑتا ہے کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا؟ میں یہ اللہ کے نام پر دے رہا ہوں، میری واہ واہ ہو جائے، میرے نام کی تختی پٹی لگ جائے، سیلفی مل جائے، سرٹیفکیٹ مل جائے، ان چیزوں سے ماورا ہو جائیں۔ جہاں اعتماد ہو وہاں آنکھیں بند کر کے دیں، دیتے رہیں گے آتا رہے گا، دینا بند کریں گے آنا بند ہو جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس چیز پر میں سب سے زیادہ ڈر اور خوف کھاتا ہوں وہ ہے شرک اصغر۔ ایک شرک اکبر ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دینا، اور ایک شرک اصغر ہے نیک اعمال دکھلانے کے لیے انجام دینا، کہ میں روزہ رکھا، میں نے نفلی عبادت کی، میں نے حج عمرہ کیا، میں نے جہاد کیا، میں نے اچھا بیان کیا، تقریر کی، لوگ جمعے کے بعد واہ واہ کریں گے، سب گیا غارت۔ آخری باتیں پلے باندھ دیں، گھر والوں تک پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ قیامت والے دن 3 اشخاص کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ نمبر 1 واعظ اور خطیب، جس نے اس لیے بیان کیا کہ لوگ واہ واہ کریں، اوندے منہ جہنم میں۔ نمبر 2 سخی، جس نے اپنا پیسہ لٹایا اس لیے کہ دنیا میں سخی مشہور ہو جائے، فقد قیل کہا گیا دنیا میں، چلو لے جاؤ اس کو۔ اور نمبر 3 شہید، جس نے جان دے دی لیکن نیت یہ تھی کہ پیچھے میرے نام کے روڈ بنے اور میری واہ واہ ہو، اور نیت خراب تھی، فقد قیل کہا گیا دنیا میں، پکڑو اور جہنم میں ڈالو۔ آخری بات، اس کے بعد ہم سنت ادا کریں۔ قیامت والے دن میزان حسنات جو ترازو ہوگا اس میں ایک بندے کے ریکارڈ کو رکھا جائے گا، وہ سارا ریکارڈ گناہوں کا رکھے جاؤ، بھاری ہو رکھے جاؤ، جیسے جیسے گناہوں کا ریکارڈ بھاری ہوگا اس کی حالت تبدیل ہوگی، بولے گا مارا گیا، بیڑا غرق آج۔ حدیث شریف کا مفہوم 99 ریکارڈ، 99 دفتر، ہیوی مور دین 1 GB کی 99 فائلز، ایکسل کی فائل آپ لے لیں، ایکسل کی فائل لامتناہی، 99 دفتر اس کے غلط اعمال کے اور اس کا غلطیوں والا پلہ بھاری۔ تو وہ کہے گا میری تو اب آج بدبختی پکی ہے، گیا مارا گیا۔
تو وہ ایسے پریشان حال بیٹھا ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا تو کیا گمان کرتا ہے؟ وہ کہے گا کیا گمان کرتا ہے، زخموں پہ نمک چھڑک رہے، ابھی اوندے منہ جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ارشاد ہوگا نہیں، اس کی ایک نیکی ہمارے پاس محفوظ ہے، ایک ٹوکن نکالا جائے گا، ٹوکن چھوٹا سا بطاقہ کاغذ کا، اس کو کہا جائے گا یہ آپ کی نیکی ہے، ہم اس کو آج آپ کی نیکی والے پلڑے میں رکھیں گے۔ تو وہ عرض کرے گا کہاں یہ 99 دفتر غلط اعمال والے بھرے ہوئے میرے گناہوں سے، سیئات سے، اور کہاں یہ مذاق کر رہے ہو میرے ساتھ؟ لیکن وہ رکھا جائے گا نیکی کے پلڑے میں، دیکھتے ہی دیکھتے نیکی کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور گناہوں کے 99 دفتر ہوا ہو جائیں گے، اور اس ٹوکن پر لکھا ہوگا کہ شخص نے اخلاص کے ساتھ ایک دفعہ کہا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میرے معززین، نیک اعمال میں اخلاص للہیت پیدا کرنے کی کوشش کریں، اس سے اعمال کا بدلہ اجر و ثواب زیادہ ہو جاتا ہے، مزید نیکی کی توفیق ہو جاتی ہے۔ آپ کے نیک اعمال کے گواہ جب اللہ رب العزت کی ذات ہوگی تو اس کا اجر، اس کا ثواب کنفرم پکا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا کی۔